बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। این جای هم است که در قاب تو دید، به نگر بسوی بتکدا گر چشم تو باز است۔ یہ وہی جگہ ہے جو کعبے میں دیکھی، اگر تیری آنکھ کھلی ہے تو بتکدے کی طرف دیکھ۔ دوستو، صوفیہ بزرگان دین کے سلسلے میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ یہ ان ویڈیوز کی کڑی ہے جو پہلے میں نے پیش کی آپ کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے ایک بزرگ ہستی جو کہ انڈیا کے شہر دہلی میں آپ کا مزار مبارک ابھی موجود ہے۔ آپ بڑے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہے، آپ کی بڑا نام آپ کا ہے، آپ کے بڑے خلفاء رہے، آپ سے فیض لینے والوں کی بھی بڑی فہرست ہے۔ تو ہم آج بات کر رہے ہیں ان بزرگ کی جن کا نام ہے حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فخر عالم منبع ولایت مجدد ملت محب نبی حضرت مولانا خواجہ شاہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام شاہ محمد فخر الدین لقب محب نبی برہان العارفین ہے۔ آپ حضرت مولانا شاہ نظام الدین اورنگ آبادی چشتی نظامی علیہ رحمت کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحم اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خواجہ سید محمد یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھی۔ حضرت حکیم چشتیہ اور حضور نظام اورنگ آباد رحمۃ اللہ علیہ نے ملت کے مردہ روح کو اپنی مسیحا نفسی سے زندہ کرنے کی اصلاح کے لیے بڑا کام کیا۔ چشتیت کا جو عظیم درخت خزاں اور سیدھا ہو رہا تھا، اس کی آبیاری فرمائی اور وہ پھر پھلنے پھولنے لگا۔ آپ عقائد و اعمال کی تطہیر اب ہونے لگی، اب کسی مجدد کے لیے میدان صاف ہونے لگا، اور پھر وہ مجدد کسی اور گھر میں پیدا نہیں ہوا بلکہ محنت کا ثمر اللہ کریم حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کو عطا فرمایا۔ سن 1126 ہجری بمطابق 1717 عیسوی اورنگ آباد انڈیا میں آپ کے یہاں ایک فرزند تولد ہوا، پیدا ہوا۔ سرکار خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی چونکہ خود بڑے معتبر عالم تھے، آپ نے ابتدائی تعلیم سے لے کر مختلف علوم کی امہات الکتب تک کی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی۔ پھر شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمت کے حکم سے وقت کے مشہور اور قابل ترین علماء میاں محمد جان اور مولانا عبدالحکیم اور دکن کے مشہور محدث مولانا حافظ اسد الانصاری المکی علیہ رحمت سے ان کی تعلیم کی تکمیل کرائی۔ درسی کتب کے علاوہ شاہ صاحب نے دیگر علوم و فنون میں بھی مہارت تامہ حاصل کی۔ اپنے والد گرامی نے آپ کے باطن کی اصلاح پر بھرپور توجہ دی، بچپن میں ہی انہیں اپنا مرید بنا لیا۔ والد گرامی کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 16 برس تھی۔ حضرت نے قاضی کریم الدین کو بھیج کر آپ کو اپنے پاس بلوایا اور دیر تک اپنے سینہ اقدس سے چھائے رکھا۔
وہ ساری باطنی نعمتیں آپ کے سینے میں منتقل فرما دی۔ پھر حضرت کی روح اقدس پرواز کر گئی۔ آپ کو 16 سال کی عمر میں خلافت عطا ہوئی تھی۔ اس ضمن میں ایک نفیس واقعہ ہم آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں۔ جب آپ صرف 7 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کے پاؤں دبا رہے تھے اور حضرت آرام فرما رہے تھے تو حضرت فخر پر بھی نیند کا غلبہ ہوا، اپنے شانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی حالت میں سید کل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن کے 5 دانے آپ کو عنایت فرمائے۔ آپ بیدار ہوئے تو بن کے دانے آپ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ کے والد گرامی بھی بیدار ہو گئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ہمارا حصہ بھی دیا جائے۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر دانے کھائے۔ سیر الاولیاء کے مصنف نے 6 دانے بتائے اس سلسلے میں۔ تعلیم سے فراغت پائی تو فوج میں شمولیت فرمائی، مگر درویشی تو وراثت میں پائی تھی۔ دن کو شمشیر کے جوہر دکھاتے اور رات کو عبادت کے مسلح کو سجاتے، پوری رات عبادت میں گزر جاتی۔ اس ریاضت کو خوب چھپایا اور بڑی کڑی ریاضتوں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھا۔ یہ سلسلہ 8 سال تک جاری رہا۔ اس دور کی ریاضتوں کا آپ نے خود بھی ذکر فرمایا مناقب فخریہ صفحہ 11 میں۔ وصوم دائمی دراں حالت میں داشتد، اس حال میں بھی ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آخر کستوری کی مہک تدبیروں کے سب دبیز پردے پھاڑ کر نکل گئی۔ عوام ٹوٹ پڑے اور حضرت نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی۔ اب آپ اورنگ آباد تشریف لے گئے، والد کی مسجد سنبھالی، کمالات کو پوشیدہ رکھنے کی مسلسل کوشش فرماتے رہے، مگر یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا۔ اب یہاں بھی ہجوم عاشقاں ہو گیا۔ اب پورا دکن آپ کا عاشق تھا، وہاں سے نکلنا چاہتے تھے مگر اپنے والد گرامی کا مزار نہیں چھوڑ سکتے تھے جو ان کے مرشد گرامی بھی تھے۔ اس مشکل کو خود حضرت نظام نے حل فرما دیا۔ آپ نے انہیں خواب میں یہ شعر پڑھتے سنا: شاہ کلیم فکرم بخودی تخت رواں من، نچوں فراد مزدورم نچوں مجنوں زمیندارم۔ میں دنیا فقر کا بادشاہ ہوں، میرا تخت رواں ہے، نہ تو میں فرہاد کی طرح مزدور ہوں اور نہ ہی میں مجنوں کی طرح زمیندار ہوں۔ آپ کی ولادت پر حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی نے بائیں الفاظ بشارت دی کہ یہ نومولود مستقبل میں ہدایت و رشد کی شمع روشن کریں گے، جس سے مخلوق کے سینے منور ہوں گے اور شریعت و طریقت کے میخانے میں بھی پھر سے باہر آ جائے گی۔ یہ بچہ دین حنیف کے لیے باعث فخر و صد افتخار ہوگا۔ تم اس بچے کا نام فخر الدین رکھو، واقعی یہ مولود مستقبل کا فخر عالم والدین بنا۔ آپ شریعت و طریقت کے مجمع و بحرین تھے۔ اس طرح مولانا روم جلال الدین رومی سرکار فرماتے ہیں: بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، نہ دیدم مصطفیٰ را بالخدا۔ میں نے اپنے شیخ کی شکل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا،
نہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا بلکہ اللہ کا بھی دیدار کیا۔ آپ کے چند مشہور خلفائے گرامی جو کہ بہت مشہور ہوئے، ان کے نام یا ان کی تعارف یہ ہے: خواجہ خواجگاں نور محمد مہاروی، حضرت شاہ نیاز احمد، سید بدیع الدین، مولانا نور اللہ، مولانا مکرم، مولانا فرید الدین، مولانا روشن علی، مولانا حسن علی، حضرت محمد غوث نبیرہ، حضرت شاہ کلیم اللہ، حضرت محمد غوث کرتپوری، حضرت جامی خدا بخش، حضرت محمد قطب الدین شرکی، حضرت میاں عبداللہ، حضرت سید احمد، مولانا عبدالوہاب بیکانسری، حضرت میر شمس الدین اجمیری، حضرت شاہ قمر الدین، مولانا سید محمد عماد الدین عرف میر مجددی، حضرت غلام فرید چشتی اور حضرت علی حیدر۔ آپ کے یہ سارے خلفاء اپنے دور کے بڑے اچھے نامی گرامی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا وصال 73 سال کی عمر میں 27 جمادی الثانی 1199 ہجری بمطابق 1784 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف مہرولی شریف، دہلی، انڈیا میں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت کے مزار اقدس کے عقب میں مرجع خاص و عام ہے۔ وقت وصال سے ایک دن قبل مسلم کا یہ شعر ورد زبان تھا: وقت آمد کہ من اوریاں شوں، چشمے بگزرا سراسر جاں شوں۔ ترجمہ: اب وقت آ گیا ہے کہ مجاز کے پردے اتار دوں اور حقیقت کے اصلیہ کو ظاہر کر دوں۔ اب آنکھوں سے دیکھنا چھوڑو اور سراسر جان بن جاؤ۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا ادب اور ان کے دامن سے ہمیں ادب، علم، حلم اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتم کے مرگ ناگہ، گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منست۔ میں نے کہا مرگ ناگہ کہاں کیا ہے؟ اس نے کہا میرا ہجر کا درد۔ میں نے کہا زندگی کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دیدار۔ میانا من و تو ہستی منست حجاب، بیا و آتشی از رخ بری حجاب انداز۔ اے یار، میرے اور تمہارے درمیان میری ہستی حجاب کی مانند حائل ہے۔ آ جاؤ اور اس حجاب پر اپنے آتشیں چہرے سے ذرا آتش ڈال دو اور اس کو جلا ڈالو۔ شکریہ۔